بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 290 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حرمت شراب میں مذاہب کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ ہم آج کے سبق میں یہیں سے پڑھیں گے، یعنی کہ جو باقاعدہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا وہ بات تو گزر چکی، یعنی وہ تو احادیث کی صورت میں تھا، جبکہ آج جو ہمارا سبق ہونے جا رہا ہے یہ وضاحت ہے کہ اس حوالے سے کہ مذاہب کیا ہیں۔ تو شراب کی حرمت کے حوالے سے جو مذاہب ہیں اس میں کچھ کلام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمہور اصل میں یہ کہتے ہیں کہ شراب نوشی کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، یعنی اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس پر تو گزشتہ سبق میں ہم نے تفصیلی طور پہ کلام کر لیا، لیکن جب یہ حرام ہے ہی تو اس پر حرمت میں اس میں حد میں جو ہے وہ مذاہب کی کتنے حد لگنی چاہیے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ جمہور کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ شراب نوشی کی حد 80 کوڑے ہیں۔ امام شافعی، ابو ثور اور داؤد نے کہا کہ اس کی حد 40 کوڑے ہے، اور یہ آزاد شرابی کی حد ہے۔ غلام یا لونڈی کی حد جو ہے وہ شراب نوشی میں ان کا اختلاف ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ شراب نوشی میں جو غلام یا لونڈی کی حد ہے تو وہ اس حوالے سے نصف کے قائل ہیں، یعنی غلام کی حد آزاد کی جو حد ہے اس کا نصف ہے، اور اہل ظاہر کہتے ہیں کہ دونوں کی حد برابر ہے اور وہ 40 کوڑے ہی ہے۔ امام شافعی 20 کوڑوں کے قائل ہیں، اور جو آزاد کے لیے 80 کوڑوں کے قائل ہیں وہ غلام کے لیے 40 کہتے ہیں۔ تو جمہور کا اعتماد اور دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشورہ ہے جو آپ نے اصحاب سے کیا تھا جبکہ ان کے دور میں شراب نوشی بکثرت ہونے لگی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیونکہ اس حوالے سے بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس بارے میں 80 کوڑے لگانے کا مشورہ دیا جو تہمت لگانے والے پر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ شراب پینے والا حالت نشہ میں ہو کر ادھر ادھر کی بکتا ہے اور بکتے ہوئے وہ تہمت بھی لگا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرابی کی سزا 80 کوڑے حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو جو ہے وہ مشورہ دیا، اور ان کی رائے سے پھر یہ بات مقرر بھی ہوگی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو جاری بھی فرما دیا۔ تو اب اس سے یہ گویا کہ یہ اجماع صحابہ ہو گیا اس پر، اور یہی جمہور کا مسلک ہے کہ جو شراب کی حد ہوگی وہ 80 کوڑے ہوگی۔ اچھا، اب اس پر صرف اتنی پر ہی اکتفا نہیں ہے بلکہ اس کی تائید میں مختلف احادیث میں حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شراب میں 80 کوڑے جو ہیں یہ مقرر فرمائے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے شراب پی اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ تو بہرحال اس طرح کی حدیث تو بہت سی ہیں۔ شرابی کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہی ہے، اس پر صحابہ کرام کا اجماع کیسے ہے؟ تو اس حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ کروں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ علی بن ابو شیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عطا بن ابو مروان سے سفیان نے بیان کیا، وہ اپنے والد سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نجاشی لایا گیا جس نے رمضان المبارک میں شراب پی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسے 80 کوڑے لگوائے، پھر حکم دیا اسے قید میں ڈال دو۔ دوسرے دن قید سے نکالا گیا تو پھر 20 کوڑے مارے گئے، پھر فرمانے لگے 80 کوڑے تو شراب نوشی کی سزا تھی، یہ 20 کوڑے تیری اس جرت پر کہ تو نے رمضان شریف میں روزہ توڑا اور رمضان شریف میں تو نے شراب پی، تو یہ اس کی وجہ سے تجھے 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو بہرحال یہ 20 کوڑے جو ہیں وہ اس وجہ سے اس جرت پر تجھے لگائے گئے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ
یونس نے کہا کہ مجھے حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا امیر المومنین خالد نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس لیے بھیجا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ شراب کے رسیہ ہیں اور اس کی سزا سے گھبراتے بھی ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے پاس بیٹھے ہوئے احباب سے مشورہ لیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی بولے کہ امیر المومنین 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے یعنی اس رائے کو قبول کرتے ہوئے خالد بن ولید کو 80 کوڑے ہی لگانے کا حکم دیا، لہٰذا حضرت خالد ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے 80 کوڑے لگائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرابیوں کو 80 کوڑے ہی لگواتے تھے۔ تو یہ دوسری اس پر آپ نے یعنی صحابہ کرام کے اجماع کے حوالے سے جو بات تھی وہ آپ نے سماعت کی۔ اب اس طرح جو ہے وہ علی بن ابو شیبہ نے حدیث بیان کی ہے کہ ہم سے روح بن عبادہ نے اسامہ بن زید لیسی سے بیان کیا، ہم نے اس اسناد کے ساتھ اس کی مثل سوائے اس زیادتی کے کہ یونس نے کہا ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس وقت آپ کے پاس علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف بھی تشریف فرما تھے۔ تو آپ مسجد میں ایک تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت علی کی گفتگو میں اضافہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو ادھر ادھر کی بھگتا ہے، جب بےہودہ باتیں کرتا ہے تو افتراء اور تہمت بھی لگاتا ہے، اور مفتری کی سزا چونکہ 80 کوڑے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضرت علی المرتضیٰ کی تائید کی۔ امام طحاوی اس کے بعد تفریح بیٹھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ انہوں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے شرابی کی حد بیان کی کہ کس سے لاگو ہوتی ہے، تو فرمایا کہ حضرت علی نے حدود کی امثال بیان فرمائی کہ وہ کیسے اور کیوں کر نافذ ہوتی ہیں، پھر ان حدود سے شراب کی حد اپنی رائے سے نکالی، لہذا شرابی کی سزا آپ نے قاذف کی حد کے برابر ارشاد فرمائی۔ تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدود میں کوئی معین چیز ہوتی تو صحابہ کرام اس اختلاف سے مستغنی کر دیتے، اگر صحابہ کرام کے پاس کوئی اس بارے میں حدیث ہوتی تو وہ فوراً علی المرتضیٰ کے فتوے سے انکار کر دیتے۔ امام طحاوی مزید فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا حضرت علی اور دیگر موجود صحابہ کرام کے پاس نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی حد معین مذکور موجود نہیں تھی، کیونکہ اگر ہوتی تو صحابہ کرام حضرت علی کا قول قبول کبھی بھی نہ کرتے۔ اسی طرح یونس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی، تو آپ نے حکم دیا کہ 2 ٹہنیاں ملا کر اسے 40 مرتبہ مارو۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسے ہی کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رائے دی کہ اے امیر المومنین آپ 80 کوڑے سزا جو ہے یہ کوئی زیادہ سزا نہیں ہے، تو اس لیے یہ اخف الحدود ہے، یعنی حدود میں سب سے یہ ہلکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کر لیا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ذکر کیا ہے اس سے معلوم اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ شراب کی حد مقرر ہے، لیکن اس کی تقرری جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، کیونکہ جس پر وہ جم گئے تو وہ 40 کوڑے ہیں، اس پر کسی صحابی نے انکار بھی نہ کیا، لہٰذا اب کسی کو زیب نہیں دیتا کہ صحابہ کرام کے اجماعی فیصلے کو چھوڑ کر وہ اس کی مخالفت میں کچھ کہے۔ اجماع صحابہ اس وقت حجت ہوتا ہے کہ جب اس میں وہم نہ ہو۔ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 80 کوڑے لگوائے تھے۔ یہ سب کچھ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا، کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام کے انکار نہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان سب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع کی۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ جس سے شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرابی کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں 80 کوڑے شرابی کی حد خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر 80 کوڑے شرابی کی سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوگی، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اجماع صحابہ سے یہ سزا ثابت ہوگی، جو ہم ابھی اس باب میں یہ سارا کچھ ذکر بھی کر چکے۔
تو اس کا استنباط یہ ہے کہ کوڑوں کی کم از کم مقدار 80 ہے۔ صحابہ کرام کا یہ اجماع اختلاف کے بعد ہوا، جیسا کہ ان کا اجماع امہات اولاد کی منع بے پر جو ہے کہ امہات اولاد کی جو ہے وہ ان کی بے کے منع ہونے پر اور جنازے کی تکبیرات پر ہوا۔ تو حالانکہ اس سے پہلے ان امور میں اختلاف تھا، جبکہ امہات اولاد کی بے کی ممانعت میں اجماع صحابہ کی مخالفت جائز نہیں ہے، اسی طرح شراب نوشی کی حد میں بھی ان کی اجماع کی مخالفت جائز نہیں ہے، لہذا شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہی مقرر ہے۔ تو معزز طلبہ کرام، یہ جتنی گفتگو آپ کے سامنے کی میں نے یہ طحاوی شریف سے کی ہے، اور امام طحاوی نے آپ کے سامنے جو باتیں کی، آپ نے شراب نوشی کی حد میں 2 اقسام کی حدود کا تذکرہ کیا، بعض 40 کوڑے اور بعض 80 کوڑے کی سزا کا قول کرتے ہیں۔ اس اختلاف کا جو پس منظر ہے وہ اصل میں جو ہے دراصل وہ حدیث مبارکہ ہیں، جن میں سے بعض حدیث میں 40 اور بعض میں 80 کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو اب 80 کوڑوں والی روایات کچھ ہم نے ذکر کر دی ہیں، چند روایات 40 کوڑوں والی بھی ہیں، تو وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی، آپ نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 مرتبہ مروایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے بھی بعد میں ایسا ہی کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کم از کم 80 کوڑے سزا ہونی چاہیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے ہی مارنے کا حکم دیا۔ تو حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شرابی کو درخت کی شاخ اور جوتوں سے بھی مارا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے جو ہیں وہ لگوائے ہیں۔ تو بہرحال اب اس مضمون کی احادیث وہ صحیح مسلم میں بھی مذکور ہیں، امام نووی نے ان حدیث میں تطبیق یوں دی ہے کہ جن روایات میں 40 جوتوں یا 40 ٹہنیوں کا ذکر آیا، وہاں دوسری احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ 40 جوتے مارنے کا حکم دیا۔ یہ حکم دونوں جوتوں کو 40 مرتبہ مارنے کا تھا، یعنی 40 مرتبہ مارنے سے 80 جوتے لگے۔ اسی طرح ٹہنی مارنے والے احادیث میں بھی یہ مذکور ہے کہ اس کی 2 شاخیں تھیں، جب 2 شاخوں کی ٹہنی ایک مرتبہ ماری جائے تو اس کی 2 مختلف ضربیں لگیں گی، تو یوں بھی وہ 80 ضربات ہی بنے۔ اس لیے 80 اور 40 والی روایات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام یہی ہوا کہ جو شرابی کی حد ہے، جو اس کو حد لگائی جائے گی، تو وہ 40 کوڑے نہیں ہے بلکہ وہ 80 کوڑی ہے، اور یہ احناف نے جو بات کی ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قولی احادیث سے بھی ثابت ہے، اور آپ کے پیارے پیارے صحابہ کرام جو ہیں ان کے اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے، تو لہذا اسی پر عمل ہوگا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر کوئی شراب پیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔